العالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبوت و رسالت سے کیا مراد ہے اور انسانیت کو نبوت و رسالت کی کیا ضرورت ہے، اور رسالت کی خصوصیات یا رسالت کے خصائص کیا ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ نبوت و رسالت سے مراد کیا ہے، اور یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ انسانیت کو رسالت کی کیا ضرورت ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسالت کے خصائص کیا ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو انبیاء و رسل کے خصائص اور ان کی خصوصیات ہیں۔ سامعین محترم، پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خصائص کہتے کسے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی کی ایک بڑی معروف کتاب ہے جس کا نام ہے الخصائص الکبریٰ۔ تو یہ خصائص کیا چیز ہے؟ خصائص کا جو لفظ ہے یہ خاصاتن کی جمع ہے، اور یہ چیز آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا تعارف یا اس کی جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے وہ اس کے خاصہ کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے اس میں اس چیز کا خاصہ ذکر نہیں کیا تو اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔ مثلا ایک بندے سے آپ پوچھیں کہ جناب آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کون ہیں؟ وہ کہے گی میں انسان ہوں۔ اب انسان تو سارے ہیں۔ وہ کہے گی میں پاکستانی ہوں، پاکستانی بھی سارے ہیں۔ وہ کہے گی میں مسلمان ہوں، تو مسلمان بھی سارے ہیں۔ تو اس سے اس کا کوئی تعارف آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ کسی بندے سے کہیں کہ جی اپنا تعارف کروائیں، وہ کہے گی میرا یہ نام ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور یہ میری پہچان ہے۔ تو اس سے اس کی جو خصائص یعنی واضح ہو جائیں گے، اس کا تعارف کیا ہے۔ اب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ خصائص کسے کہتے ہیں۔ خصائص سے مراد یہ ہوتی ہے ما یوجد فی شیء ولا یوجد فی غیرہ، کہ جو چیز کسی ایک میں پائی جائے اور ایک کے علاوہ دوسرے میں نہ پائی جائے اسے اس کا خاصہ کہا جاتا ہے، جس کی جمع خصائص آتی ہے۔ جو چیز کسی ایک میں پائی جائے اور دوسرے میں نہ پائی جائے اسے اس کا خاصہ کہا جاتا ہے۔ جیسے
جب اس بندے نے کہا کہ جناب میرا نام یہ ہے، میرے والد کا نام یہ ہے، تو یہ ہے اس کا خاصہ جس کی وجہ سے اس کا تعارف ہوا اور اس کی پہچان ہوئی۔ اب سامعین محترم، آپ غور فرمائیں کہ جو مناطقہ تھے یا فلاسفہ تھے، وہ انسان کو بھی حیوان ہی شمار کرتے تھے، حالانکہ یہ اسلامی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان جو ہے نا وہ کائنات کی سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل مخلوق ہے، اور باقی ساری جو کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ یعنی آپ غور فرمائیں، پوری کائنات انسانی خدمت کے لیے ہے۔ سورج اس کو روشنی دیتا ہے، چاند اس کو چاندنی دیتا ہے، ہوائیں اس کی زندگی کو برقرار رکھتی ہیں، بادل بارش سب کچھ اس کے لیے ہے۔ تو انسان جو ہے نا یہ کائنات کا دولہ ہے۔ لیکن مناطقہ یہ کہتے تھے کہ انسان بھی حیوان ہے۔ اب وہ فرق کیسے کرتے تھے؟ انسان اور حیوان دیگر حیوانات میں فرق کیسے کرتے تھے؟ وہ ایک خاصے کی وجہ سے کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انسان بھی حیوان ہے، لیکن انسان جو ہے یہ حیوان ناطق ہے، یعنی جو چیز انسان کو دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کا نطق ہے کہ یہ بولتا ہے، کلام کرتا ہے۔ تو دیگر حیوانات کے مقابلے میں جو کچھ انسان میں پایا جاتا ہے یہ انسان کا خاصہ ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ انسان کا خاصہ کیا ہے تو عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں کہ عقل ہے۔ عقل کم و بیش ہر جانور میں تھوڑی بہت پائی جاتی ہے، اسی لیے جانور اپنے مالک کو پہچان لیتے ہیں۔ وہ جو بکریاں چرانے والے ہوتے تھے، وہ ہمارے گاؤں میں ایک بابا ہوتا تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے، تو وہ ایسے کہتا تھا ایک بکری ہے اس کا رنگ مختلف ہے، اس کو گوری اس کے نام، گوری بیٹھ جا تو بکری بیٹھ جاتی تھی، گوری کھڑی ہو جا تو وہ بکری کھڑی ہو جاتی۔ تھوڑی بہت عقل جو ہے نا یہ پائی جاتی ہے۔ اس کا خاصہ عقل نہیں ہے، اس کا خاصہ نطق ہے، بات کرنا یا نتیجہ نکالنا، یعنی صغرے کبرے ملا کے ایک نتیجہ نکالنا، یہ انسان کا خاصہ ہے۔ تو جو چیزیں دیگر حیوانات میں نہیں پائی جاتی اور صرف انسان میں پائی جاتی ہیں وہ انسان کا خاصہ ہے، جیسے نطق۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دیگر انسانوں میں بھی نہیں پائی جاتی، صرف انبیاء و رسل میں پائی جاتی ہیں۔ انہیں انبیاء و رسل کے خاصے کہا جاتا ہے، خصائص کہا جاتا ہے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دیگر انبیاء کرام میں بھی نہیں پائی جاتی، صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں، انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص کہا جاتا ہے۔ اب امام سیوطی کی الخصائص الکبریٰ کا مفہوم واضح ہو گیا ہوگا کہ خصائص کبریٰ سے کیا مراد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے وہ پہلو یا آپ کی شان کے وہ پہلو جو دیگر انبیاء میں بھی نہیں پائے جاتے، صرف آپ کے ساتھ خاص ہیں، انہیں آپ کے خصائص کہا جاتا ہے، اور یہ کتاب آپ کے خصائص پر مشتمل ہے۔ سامعین محترم،
اب آپ آ جائیں کہ انبیاء اور رسل میں جو خصائص پائے جاتے ہیں، جنہیں خصائص رسالت کہا جاتا ہے، وہ کون کون سے ہیں اور ان کی بنیاد کیا ہے، لاجک کیا ہے، بیس کیا ہے ان کی۔ یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ بندہ اپنے جیسے بندے کا کبھی معتقد نہیں ہوتا، یعنی جس کے بھی آپ معتقد ہوتے ہیں، مثلا ایک بندہ ہے وہ اپنے شیخ کا بڑا احترام کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ حالانکہ دیکھنے میں تو اس کا شیخ بھی اس جیسا انسان ہے، بالکل جیسا وہ انسان ہے ویسے وہ ہے، لیکن وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت میرے شیخ کو حاصل ہے وہ مجھے نہیں ہے، اس لیے بندہ اس کا احترام کرتا ہے۔ اگر آپ نے ایک بندے کو کسی بھی معاملے میں آپ اپنا سفارشی بنا کے لے جاتے ہیں، اگر وہ بندہ ہر طریقے سے آپ جیسا ہی ہے تو پھر آپ کا سفارشی کیسے بنے گا؟ یعنی اس میں کوئی زائد چیز ہوگی، اس کے تعلقات ہوں گے، اس کی کوئی رشتہ داری ہوگی، کوئی اس کی خوبی ہوگی جس کی وجہ سے وہ جو بندہ اس کو لے گیا اس سے زائد ہوگا، اس لیے وہ اسے اپنا سفارشی بنا لیتا ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ انسانوں کا یہ ایک ان کی ساخت ہے، انسان کا یہ مزاج ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے جیسے بندے کا معتقد نہیں ہوتا، نبی یا رسول ماننا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی شانیں اور بہت سی چیزیں اپنے انبیاء اور رسل کو عطا فرمائی ہیں جو عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی، انہی چیزوں کو انبیاء کے خصائص کہا جاتا ہے اور انہی چیزوں کو نبوت کی خصوصیات کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اب یہاں پر میں یہ بات عرض کروں کہ اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء بنی نوع انسان میں سے ہوتے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بنی نوع انسان میں سے نہیں ہیں، یہ کفر ہے۔ اس پر نص قطعی ہے کہ انبیاء کرام بنی نوع انسان میں سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں سے زائد اتنی چیزیں عطا فرمائی ہوتی ہیں کہ عام انسان جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور انہی کو خصائص کہا جاتا ہے، خصائص رسالت کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے میں یہ عرض کروں، اور اس کی طرف میں پچھلے جمعے پر بھی میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی ایک اور پس منظر میں، یہاں پر میں ذرا اسے کھولنا چاہتا ہوں کہ انبیاء اور رسول ان کا پہلا خاصہ یہ ہے کہ وہ عالم غیب اور عالم شہادت میں واسطہ ہوتے ہیں، وہ عالم غیب اور عالم شہادت کے درمیان واسطہ بن جاتے ہیں۔ ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ ایک جہت سے وہ غیب سے فیض لیتے ہیں اور دوسری جہت سے وہ بندوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ عالم غیب کے ساتھ ربط اور عالم غیب کے ساتھ تعلق اگر اس کی نفی کر دی جائے ٹوٹلی طور پر تو پھر نبوت اور رسالت کی کوئی لاجک ہی باقی نہیں رہتی، کوئی نبوت اور رسالت کا مقصد ہی باقی نہیں رہتا۔ اور عالم غیب
اور عالم شہادت کیا ہیں، اس پر میں عرض کر چکا ہوں، لیکن میں صرف بات کو واضح کرنے کے لیے بالخصوص جو نئے دوست ہیں کہ جو چیزیں انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس کے دو ذریعے ہوتے ہیں. ایک اس کے حواس خمسہ ہے، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، چکھتا ہے کسی چیز کو، اور اس کے اوپر عقل ہے. حواس خمسہ اسے خام مال دیتی ہے اور عقل اسے علم میں تبدیل کرتی ہے. یعنی بندے کی آنکھ نے ایک چیز کو دیکھا ہے اور عقل اسے بتائے گی کہ یہ فلاں چیز ہے، اسے علم ہو گیا کہ فلاں چیز موجود ہے. بندے کے کان نے ایک آواز سنی ہے اور اس کی عقل اسے بتائے گی کہ جناب یہ گاڑی گزرنے کی آواز ہے، اسے علم ہو گیا کہ یہاں سے گاڑی گزری. یعنی حواس خمسہ اور عقل یہ دو ذریعے ہیں انسان کے پاس علم کے، علم حاصل کرنے کے. عقل، یہ وجدان چھٹی حص، یہ عقل سلیم کی ہی ترقی یافتہ شکلیں ہیں، کوئی زائد چیز نہیں ہے. ہمارے علم کلام کی کتابوں میں علم کے جو ذرائع بتائے گئے ہیں اس میں خبر صحیح بھی ہے، لیکن خبر صحیح جو ہے ایکچولی وہ اسی چیز کا دوسرا نام ہے، وہ کوئی زائد چیز نہیں ہے. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو حواس خمسہ اور عقل کے دائرہ میں آ جاتی ہیں. مثلا آپ نے ایک گلاس میں پانی دیکھ لیا، اگر پانی میں کوئی جراثیم تھے وہ آپ نے خوردبین سے دیکھ لیے، لیکن آپ کے پاس کوئی ایسی خوردبین نہیں ہے کہ آپ اپنے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتوں کو دیکھ سکیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ پانی جو ہے وہ حواس خمسہ اور عقل کے دائرے میں آ گیا، فرشتے نہیں آئے. تو جو چیز حواس خمسہ اور عقل کے دائرے میں آ جائے وہ عالم شہادت ہے، وہ عالم شہادت ہے. اور جو چیز حواس خمسہ اور عقل کے دائرے میں نہ آئے وہ عالم غیب ہے، وہ عالم غیب ہے. عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے. تو یہاں پر جو غیب کی نسبت کی گئی نا، یہ اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ بندوں کے اعتبار سے. اللہ سے کوئی چیز غیب نہیں ہے، بندوں سے غیب ہے. مراد یہ ہے کہ جو تمہارے لیے غیب ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو تمہارے لیے شہادت ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. عالم الغیب والشہادہ. اب سامعین محترم، انبیاء کرام جو ہے نا، جیسے عام بندوں کے پاس یہ 5 حصے ہوتے ہیں، اس کے اوپر عقل ہوتی ہے. انبیاء کے پاس عقل سے اوپر ایک حصہ ہوتا ہے جسے حصہ نبوت کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی غیب میں دیکھتے ہیں جیسے عام بندہ شہادت میں دیکھتا ہے. اللہ کے نبی مستقبل میں دیکھتے ہیں جیسے عام بندہ حال میں دیکھتا ہے. یہ انبیاء کا خاصہ ہے، عالم غیب سے ربط، عالم غیب سے رابطہ. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی کو غیب کی کیا خبر، تو وہ نفس نبوت کے مقصد کا ہی انکار کر رہا ہے. اب سامعین محترم، ذرا اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں. فرشتے، قبر کا عذاب و ثواب، اللہ تعالیٰ کی ذات، جنت اور دوزخ کے معاملات، ان سب کا تعلق غیب کے ساتھ ہے. یہ سب چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں. دیکھیں ایک چیز میں عرض کر دوں، بعض چیزیں اصطلاح ہوتی ہیں، اصطلاح، ٹرمنالوجی.
ان کا اطلاق آپ لغوی معنی سے نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے عز و جل، عز و جل، اس کا معنی ہے بڑی عزت والا اور بڑی جلالت اور بڑی شان والا۔ عزت والے اور جلالت والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، لیکن آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عز و جل نہیں کہہ سکتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوں اور سلامتی ہو۔ آپ، یہ ایک دعائیہ جملہ ہے، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ دعا اور سلامتی ان کے لیے بھی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے لغوی معنی میں اور اصطلاحی معنی میں۔ یعنی جو چیز اصطلاح بن جائے نا، اصطلاح بن جائے، اس کی سے لغت میں نہیں جایا جاتا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عالم الغیب ایک ہے غیب کا جاننا، تو اگر انبیاء سے علم غیب کی ٹوٹلی نفی کر دی جائے گی تو پھر تو نبوت کا مقصد ہی باقی نہیں رہ گیا۔ نبوت تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ عالم شہادت کو عالم غیب کے بارے میں بتاؤ۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ انباء الغیب ہے، یہ اطلاع علی الغیب ہے، یہ اخبار غیب ہے، یہ علم غیب نہیں ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ بھائی علم کسے کہتے ہیں؟ علم کا مطلب ہوتا ہے حصول و صورت الشیء فی العقل، عقل کے دائرے میں کسی چیز کا آ جانا علم کہلاتا ہے۔ جب آپ کے عقل کے دائرے میں ایک چیز آ گئی، اسے آپ اطلاع کہہ لیں، اسے آپ خبر کہہ لیں، یا اسے آپ علم کہہ لیں، اصولی طور پر ان میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کوئی غیب چھپایا نہیں ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی غیب آپ سے مخفی نہیں رکھا، لیکن آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عالم الغیب اصطلاح ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بالکل صحیح ہے، لیکن میں آپ کو علیہ السلام تو نہیں کہہ سکتا، حالانکہ بات تو وہی ہے، بات تو وہی ہے نا کہ میں نے السلام علیکم کہہ دیا۔ اگر آپ میرے سامنے، اگر میرے سامنے نہیں ہے تو میں علیہ السلام کہہ دوں کہ اس پر سلامتی ہو، لیکن میں علیہ السلام نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ اصطلاح ہے۔ جیسے عز و جل اللہ کے لیے خاص ہے، علیہ السلام انبیاء کے لیے خاص ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی اور کو یہ اصطلاح استعمال کرتا ہے تو وہ اصولی طور پہ صحیح نہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے رب نے کوئی غیب چھپایا نہیں ہے، لیکن آپ سرکار کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے کیونکہ عالم الغیب اصطلاح ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، اور کیا غیب تم سے نہا ہو بلا، جب خدا نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو سب سے بڑا غیب ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروا دیا تو اور کوئی غیب اللہ تعالیٰ آپ سے کیوں چھپائے گا، کیسے؟ تو یہ ہے ایک بنیادی بات۔ سامعین محترم، تو جو نبوت اور رسالت کے خاصے ہیں، پہلا خاصہ کیا ہے؟ عالم غیب سے ربط، کہ اللہ کے نبی اس مقام پر ہوتے ہیں جو غیب اور شہادت میں واسطہ ہے، کہ اللہ سے غیب سے فیض لیتے ہیں اور شہادت میں بانٹتے ہیں۔ عالم غیب سے ان کا یہ ربط ہے۔
اب آپ ذرا اس کے چند توضیحات دیکھیں۔ بڑی معروف روایت ہے صحیح بخاری کی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک سواری پر سوار تھے اور آپ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے۔ آپ کی سواری بدکی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں کس کی ہیں؟ صحابہ کرام نے نام لیا کہ یہ بندے تھے، ان کے یہ نام تھے جو زمانہ جاہلیت میں دنیا سے چلے گئے۔ سرکار نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کا سبب یہ ہے کہ ایک پیشاب کے قطروں سے پرہیز نہیں کیا کرتا تھا اور دوسرا غیبت کیا کرتا تھا یا دوسروں کی مخفی باتیں سنا کرتا تھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ وہ تو مومن نہیں تھے تو ان کو عذاب ان کے شرک کی وجہ سے کیوں نہ ہوا؟ تو جو بندے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور وہ شرک کرنے والے نہ ہوں، دین فطرت پر یا دین ابراہیمی پر ہوں، تو انہیں عذاب نہیں ہوتا، انہیں اہل فطرت کہا جاتا ہے، ان کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ ممکن ہے وہ بندے جو ہیں وہ دین ابراہیمی پر ہوں، لیکن ان کے یہ دو گناہ تھے کہ سرکار نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ سواری بھج کی آپ کی، فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایک کو اس وجہ سے ہو رہا ہے، دوسرے کو اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سواری سے اترے، آپ نے درخت کی ایک ٹہنی توڑ کر وہاں رکھ دی۔ آپ نے فرمایا جب تک یہ ٹہنی سبز رہے گی اللہ تعالیٰ ان قبروں سے عذاب اٹھائے رکھے گا۔ اب اس کے باقی بہت سے متعلقات ہیں، بہت سے استدلالات ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاتا۔ میں صرف آپ سے یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ برزخ کا جو معاملات ہیں وہ عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے یہ کہا کہ جناب قبر میں کوئی عذاب و ثواب نہیں ہے، کیوں کہا انہوں نے؟ معتزلہ نے کہا تھا بیسیکلی، آج کل بھی بہت سے بندے معتزلہ کی بولی بولتے ہیں، اس لیے کہا کہ ان کی دلیل یہ تھی کہ جب ہم قبر کو اکھیڑتے ہیں تو ہمیں وہاں کوئی عذاب و ثواب نظر نہیں آتا۔ مذہب یہ کہتا ہے کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ ہم کسی قبر کو اکھیڑتے ہیں، ہمیں وہاں یا میت پڑی نظر آتی ہے یا اس کی ہڈیاں پڑی نظر آتی ہیں، ہمیں وہاں کوئی جنت کا باغ یا کوئی دوزخ کا گڑھا نظر نہیں آتا۔ انہوں نے اپنے مشاہدہ کی بنیاد پر کہہ دیا کہ قبر میں کوئی عذاب و ثواب نہیں۔ سامعین محترم، میں آگے بڑھنے سے پہلے اس چیز کی ذرا وضاحت کروں کہ اس کا سبب کیا ہے۔ دیکھیں، اس کا سبب یہ ہے، اگر میں اسے مختصر بیان کروں، کہ قبر والوں کا عالم عالم برزخ ہے، اور جو بندہ دنیا میں موجود ہے وہ عالم شہادت میں ہے۔ ایک عالم میں ہوتے ہوئے دوسرے عالم کے احوال معلوم نہیں کیے جا سکتے، اس لیے زندہ بندہ جو ہے وہ قبر کے احوال کو جان نہیں سکتا۔ قبر میں عذاب و ثواب ہوتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بڑا بھاری قسم کا ٹیپ ریکارڈر وہاں رکھ کے آ جائے قبر میں کہ ہم جی ریکارڈ کریں اس نے کیا جواب دیا، کیا سوال ہوئے، تو وہ ریکارڈ نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ عالم غیب کا معاملہ ہے اور یہ بندہ عالم شہادت میں ہے۔ یہ چیزیں عالم شہادت کی ہیں۔ ایک عالم میں ہوتے ہوئے دوسرے عالم کے احوال کو نہیں جانا جا سکتا۔ دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو،
تم مر جاؤ گے اور پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، جیسے تم سو جاتے ہو اور پھر تم بیدار ہو جاتے ہو۔ یعنی انسان جو ہے نا، انسان اس کا وجود عالم اصغر ہے، ایک پوری کائنات ہے جو عالم اکبر ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کا نمونہ انسان کے وجود میں رکھ دیا ہے، یہ عالم اصغر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موت کا بھی ایک نمونہ رکھا انسان کے وجود میں، اور وہ نیند ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، فرمایا اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا، اللہ تعالیٰ موت کے وقت تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اور جن کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا ان کی نیند کی حالت میں اللہ ان کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ یعنی موت جو ہے نا، موت اس کا انسانی زندگی میں جو نمونہ ہے وہ نیند ہے۔ اب ذرا آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ ایک بندہ سو رہا ہے اور وہ خواب دیکھتا ہے، کہ آپ فرض کریں وہ خواب دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک شیر لگ گیا ہے، وہ بھاگ رہا ہے شیر سے بچتے ہوئے، اور اس کی بری حالت ہو گئی ہے، تو وہ ویسا ہی درد محسوس کر رہا ہوگا جیسا اگر ایک جاگتے ہوئے بندے کے پیچھے شیر لگ جائے وہ بھاگتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ خواب میں کوئی چیز کھائے گا تو اس کی لذت محسوس کرے گا، اگر اسے کوئی تکلیف ہوگی تو اس کا وہ درد محسوس کرے گا۔ لیکن جو سونے والا بندہ ہے نا، جاگنے والا جو ہے، اس کے پاس بیٹھا ہوا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ سو رہا ہے، یعنی وہ پتہ نہیں کہاں بھاگ رہا ہوتا ہے، اور جاگنے والا سمجھتا ہے کہ یہ ہے، وہ پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے۔ تو جاگنے والا بندہ سونے والے بندے کے احوال کو کیوں نہیں جان سکتا؟ اس لیے نہیں جان سکتا کہ یہ عالم بیداری میں ہے اور وہ عالم خواب میں ہے۔ ایک عالم میں ہوتے ہوئے دوسرے عالم کے احوال کو انسانی علم کی حد تک معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ جو ہے جب وہ شکم مادر میں 4 مہینے اس کی عمر ہوتی ہے تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، پھر وہ 5 مہینے زندہ رہتا ہے، طے در طے جھلیوں میں بند ہوتا ہے، لیکن وہ زندہ ہوتا ہے۔ اگر کسی زندہ انسان کو ویسے جھلیوں میں بند کر دیا جائے وہ مر جائے گا۔ وہ کیوں زندہ رہا، یہ کیوں مر گیا، اس کا عالم اور تھا، اس کا عالم اور ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی، قبر میں جو کچھ میرے آقا نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، ہمیں نظر اس لیے نہیں آتا کہ ہمارا عالم غیب سے ربط نہیں ہے، ہم عالم شہادت میں ہیں، وہ عالم برزخ کا معاملہ ہے۔ ہاں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کوئی نشانی دکھانے کے لیے کوئی پردہ اٹھا بھی دیتا ہے۔ اگر آپ سیوطی کی جلاء صدور، شرح و صدور پڑھیں گے، اس میں آپ کو بہت سی ایسی باتیں ملیں گی۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دفن کیا گیا تو اینٹیں جب وہ جوڑ دی گئیں، ٹھیک کر دی گئیں، مٹی ڈالنے لگے تو ایک اینٹ گر گئی، تو دیکھا بشر حافی کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ وہاں قبر میں نفل پڑھ رہے تھے۔ یہ جو عبادت ہے نا، یہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ عبادت تو موت تک ہوتی ہے، بعد میں عبادت کا کیا مقصد ہے؟ تو میں نے اسے کہا تھا جو موت تک عبادت ہوتی ہے نا، اس کا حکم ہے، نہ پڑھو گے تو گناہ گار ہوگے۔ جو مرنے کے بعد عبادت ہے، یہ عبادت کی لذت کے لیے ہوتی ہے، اور اس کو وہی جانتے ہیں جنہیں اللہ نے لذت عطا فرما دی ہوتی ہے۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں سے پوچھا
کہ ان کا کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے فرمایا یہ اپنے رب سے دعا مانگا کرتے تھے کہ پروردگار اگر تو مرنے کے بعد کسی بندے کو سجدوں کی اجازت دیتا ہے تو بشر حافی کو اس سے محروم نہ رکھنا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پردہ اٹھا دیتا ہے، لیکن روٹین میں ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ ہمارا عالم اور ہے اور انبیاء کا عالم اور ان کا جو برزخ میں ہے اس کا عالم دوسرا ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے اور سواری بھی دکھتی ہے، اور سرکار فرماتے ہیں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انبیاء کرام ہماری طرح غیب سے بے خبر نہیں ہوتے، وہ چلتے عالم شہادت میں ہیں اور دیکھتے عالم غیب میں ہیں۔ اور سرکار کی سواری بد کی، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس جانور کی نسبت اللہ کے نبی سے ہو جاتی ہے اس سے بھی غیب کے کوئی نہ کوئی پردے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ نبی کا خاصہ ہے عالم غیب سے ربط۔ پھر آپ ایک اور چیز پہ غور فرمائیں، سرکار فرماتے ہیں حضرت بلال سے فرمایا کلما دخلت الجنت سمیت خشخشۃ کا امامی، کیا ہے بلال، میں جب بھی جنت میں گیا میں نے تیرے قدموں کی چاپ اپنے سے آگے سنی ہے۔ میں جب بھی دیکھیں کلما کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک مرتبہ جنت میں نہیں گئے، کلما جب بھی جنت میں گیا تو بلال میں نے تیرے قدموں کی چاپ اپنے سے آگے سنی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ حضرت بلال کے قدموں کی چاپ کیسے سن لی؟ جب ان سے پوچھا سرکار نے اس کی کیا وجہ ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد کے ضرور پڑھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اس وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اب آ جائیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ جنت عالم غیب کا معاملہ ہے، اور حضرت بلال زمین پہ چلتے تھے، لیکن سرکار فرماتے ہیں میں نے تیرے قدموں کی چاپ اپنے سے آگے سنی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انبیاء کا مقام یہ نہیں ہوتا کہ انہیں غیب کی خبر نہیں ہوتی، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ چلتے عالم غیب میں ہیں، جنت میں ہیں، عرش پر چلتے ہیں، لیکن وہ چاپ زمین والوں کی سن لیتے ہیں۔ یہ بھی انبیاء کی شان کی ایک پہلو ہے انبیاء کرام کی شان۔ اور اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے۔ جنت میں سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، اور حضرت بلال نے آپ کی سواری کی مہار پکڑی ہوگی۔ مہار پکڑنے والا بندہ خادم ہوتا ہے، لیکن ہوتا تو آگے ہی ہے نا، یعنی وہ چاپ جو نہ جانے کتنے ہزاروں سال بعد جب سرکار جنت میں جائیں گے اور بلال آگے آگے ہوں گے، جو چاپ اس وقت پیدا ہوگی وہ میرے پاک نبی نے ابھی سے سن لی ہے۔ یہ انبیاء کی شان ہے۔ اگر انبیاء کا تم غیب سے تعلق منقطع کر دو گے تو رسالت کا کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبیوں کی شان یہ ہے کہ وہ چلتے عالم شہادت میں ہیں اور دیکھتے عالم غیب میں ہیں، یا چلتے عالم غیب میں ہیں اور دیکھتے عالم شہادت میں ہیں۔ ایک اور چیز پہ غور فرمائیں۔ ایک مرتبہ
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے اپنا دست مبارک اوپر کیا، پھر اسے آپ پیچھے لے آئے۔ صحابہ کرام نے بعد میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک عجیب معاملہ ہم نے آپ سے دیکھا۔ سرکار نے فرمایا کہ رأیت الجنت فی قبل ھذا الجدار، کہ میں نے جنت کو اس دیوار میں دیکھا، میں نے جنت کو اس دیوار میں دیکھا، تو میں نے چاہا کہ میں جنت کا ایک خوشہ توڑ لوں، انگوروں کا ایک خوشہ توڑ لوں۔ فرمایا اگر میں وہ توڑ لیتا تو تم قیامت تک کے لیے کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا، لیکن میں نے توڑا اس لیے نہیں کہ غیب کی بات غیب میں رہے، غیب کی بات غیب میں رہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے جنت کو اس دیوار میں دیکھا جہاں سرکار نماز پڑھا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کے نبیوں کی شان یہ ہے کہ وہ زمین پر چلیں تو غیب میں دیکھتے ہیں، اور جب چاہیں غیب میں چلے جاتے ہیں، اور جب چاہیں عالم غیب چل کے ان کی خدمت میں آ جاتا ہے۔ یہ انبیاء کی شان ہے، یہ ہے عالم غیب سے ربط، جو نبوت کا پہلا خاصہ ہے۔ بھائی اگر نبی کے پاس کوئی چیز آپ سے زائد ہی نہیں ہے تو مجھے بتائیے وہ خدا اور بندوں میں واسطہ کیسے بنے گا؟ خدا اور بندوں میں اس کا وہ وسیلہ کس طریقے سے بنے گا اگر ان کے پاس کوئی آپ جیسی چیز ہی نہیں ہے؟ سامعین محترم، اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی خصائص رسالت میں سے ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے نا معصوم کا لفظ آپ مجازی معنی میں بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار معصوم بچہ ہے، یار وہ تو ایک معصوم انسان ہے، مطلب کیا؟ بے گناہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ اصطلاحاً نہیں بولتے، یہ مجازی معنی میں بولتے ہیں۔ اگر آپ اصطلاحی معنی کی بات کریں گے تو پھر حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں، اور ہمارے عقائد کی ہر کتاب میں آپ کو یہ بات ملے گی، عقائد کی ہر کتاب میں، کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں عصمت شرط نبوت است، معصوم ہونا نبوت کی شرط ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جو نبی ہے وہ معصوم ہے، جو معصوم ہے وہ نبی ہے۔ اب آ جائیں، یہ عصمت ہے کیا چیز، اس سے مراد کیا ہے، اور یہ خاصہ نبوت کیوں ہے اور کیا ہے؟ عصمت کا جو لفظ ہے، اس کا لفظی معنی تو محفوظ ہونا یا بچنا ہوتا ہے کسی چیز سے۔ شریعت میں عصمت سے مراد کیا ہے؟ ملکۃ اجتناب المعاصی مع التمکن منہا، یہ سید شریف جرجانی رحمت اللہ مع التمکن منہا، کہ گناہ پر قادر ہونے کے باوجود کرنے کا ملکہ عصمت کہلاتا ہے۔ غور فرمانا میری اس بات پہ، گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہ کرنے کا ملکہ عصمت کہلاتا ہے، اور جس میں وہ ملکہ پایا جائے وہ معصوم کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے، آپ کہیں گے کہ گناہ پر قادر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب بڑا واضح ہے میرے بھائی۔ اگر ایک بندہ گناہ پر قادر ہی نہیں ہے، وہ گناہ نہ کرے تو اس نے کون سا کمال کیا ہے؟ وہ تو قادر ہی نہیں ہے گناہ پر۔ ایک بندے کی آپ ٹانگیں توڑ کے اس کو کمرے میں بند کر دیں، وہ چور ہے، ڈاکہ مارتا ہے، آپ نے اس کی ٹانگیں توڑ دیں
اسے کمرے میں بند کر دیا، باہر سے تالا لگا دیا، اب وہ کہے دیکھو رات کو میں نے کوئی ڈاکہ نہیں مارا، تو مار سکتا ہی نہیں تھا، تیری ٹانگیں توڑ دی گئی تھی، تیرے پاس ملکہ ہی نہیں رہا تھا۔ تو اگر ملکہ ختم ہو جائے تو مقام ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے عقیدے میں یہ چیز شامل ہے کہ انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہیں اور مومن عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے پاس گناہ کرنے کا ملکہ ہی نہیں ہے، فرشتے گناہ کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکیں گے۔ تو عصمت کیا ہے؟ ملکۃ اجتناب المعاصی ما تمکن منہا۔ اس کو تھوڑا سا کھول لو۔ انبیاء کرام کی اولاد ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے نا انبیاء کرام کی، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنسی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب جس بندے کے پاس جنسی طاقت ہے اس کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے، اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ بندے کا سارا کمال ہی اس کو دیے گئے اختیار پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بندے کو کوئی کمال ہی نہیں دیا، کوئی اختیار ہی نہیں دیا، تو پھر بندے کا عبادت کرنا کیا کمال رہے گا جی، اور نہ کرنا گناہ کیوں بن جائے گا؟ اگر بندے کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے اور بندہ مجبور ہے، جیسے راشے والا ہاتھ کانپتا ہے، یا جیسے ایک قلم بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بندہ لکھتا جاتا ہے، اگر بندے کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو پھر مجھے بتایا جائے وہ گناہ کر کے مجرم کیوں بن جاتا ہے، نیکی کر کے اچھا کیوں بن جاتا ہے جب اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے؟ بندے کا تو سارا کمال اس کے اختیار پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ جب اللہ نے بندے کو اختیار دے دیا کہ تیرا جی چاہے تو میری بندگی کر، نہ چاہے تو نہ کر، اب جب بندہ اختیار کے باوجود بندگی کا راستہ اختیار کرے گا، اسے بندے کا کمال کہا جائے گا، اسے بندے کی عبدیت کا کمال کہا جائے گا۔ تو انبیاء کرام جو ہیں ان کے پاس ان میں گناہ کا ملکہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں وہ چیز عطا فرماتا ہے کہ ملکہ ہونے کے باوجود وہ گناہ نہیں کرتے۔ اس کو عصمت کہا جاتا ہے، اور معصومیت شرط نبوت ہے، عصمت شرط نبوت است، کشف المحجوب میں داتا صاحب نے بھی لکھا ہے۔ اب آ جائیں، انبیاء کرام کیوں نہیں گناہ کرتے؟ یاد رہے، انبیاء کرام نبوت کے اعلان سے پہلے اور نبوت کے اعلان کے بعد ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام گناہ نہیں کرتے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور ایک مسلمہ عقیدہ ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جب ایک بندہ اپنے آپ کو کہے گا نا کہ میں سنی ہوں، وہ کہے جی میں سنی تو ہوں لیکن میں انبیاء کو معصوم نہیں مانتا کیونکہ میرے پاس فلاں فلاں دلیل ہے، تو وہ منافقت کر رہا ہے۔ اگر سنی ہے تو اسے سنیوں کے عقائد ماننے ہوں گے، مسلمات کو ماننا ہوگا، ورنہ کہے کہ میں سنی نہیں ہوں، میرے پاس یہ دلیل ہے، میں فلاں مسلک کا ماننے والا ہوں، بات ختم ہے۔ تو عصمت جو ہے یہ شرط نبوت ہے، اور معصومیت ملکۃ اجتناب المعاصی ما تمکن منہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، انبیاء کیوں معصوم ہوتے ہیں؟ کس لیے وہ معصوم ہوتے ہیں؟ میرے بھائی، انبیاء مطلق واجب الاطاعت ہوتے ہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارا صاحب امر سے جھگڑا ہو جائے تو اس بات کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔
صاحب امر سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ بندہ جس کی آپ بات کسی بھی حوالے سے مانتے ہیں، وہ آپ کا شیخ ہو، وہ آپ کا استاد ہو، وہ آپ کا حکمران ہو، وہ آپ کا دوست ہو، وہ آپ کا والد ہو، کوئی بھی ہو، باقی ہر کسی کی بات تابع ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا ہر رسول مطلق واجب الاطاعت ہوتا ہے۔ اللہ کا رسول جو بھی کرے گا اس کی اطاعت کی جائے گی۔ اگر انبیاء کے لیے گناہ مانا جائے گا تو پھر پوری شریعت کا محل گر جائے گا، وہ چیز ہی ختم ہو جائے گی، شک پڑ جائے گا ہر چیز میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم بنایا ہے اور وہ گناہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام شارانی اس کے دو سبب بیان کرتے ہیں۔ پہلا سبب یہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، ایک کیفیت ہوتی ہے، کیفیت۔ بندہ جب بھی گناہ کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ کہ وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور ایک دن میں نے اللہ کو اس کا جواب دینا ہے۔ جب جذبات غالب آ جاتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں انبیاء کرام اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ وہ ایمان کے اس اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں کہ ہر زندگی کے ہر لمحے یا وہ اللہ کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں یا انہیں یقین کامل ہوتا ہے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جو ایمانی کیفیت ہے اس کی وجہ سے وہ گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہیں کرتے۔ اور فرماتے ہیں دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام گناہ کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں۔ دیکھیں جس طرح مادی چیزوں کی گندگی ہوتی ہے نا، اس طرح گناہ کی بھی ایک گندگی ہوتی ہے۔ جو قرآن مجید میں کہا گیا کہ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے وہ گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، یعنی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردار کھانا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں عہد نبوت میں اگر کوئی بندہ کسی کی غیبت کرتا اس کے منہ سے مردار کھانے کی بدبو آیا کرتی تھی۔ یہ حقیقت ہے۔ اب انبیاء کرام کس لیے گناہ نہیں کرتے؟ کہ وہ گناہ کی حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ ایک گلا سڑا پھل پڑا ہو روٹین میں، اگر کسی بندے کی دماغی کیفیت ٹھیک نہیں ہے وہ الگ بات ہے، گلا سڑا پھل پڑا ہو کوئی بندہ بھی اس کو نہیں اٹھائے گا، اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، بلکہ اس کی طبیعت کو ایک گھن اس سے محسوس ہوگی، نفرت محسوس ہوگی۔ جس طریقے سے گلے سڑے پھل کی گندگی ہے، جھوٹ کی بھی ایک گندگی ہے، اللہ کی نافرمانی کی بھی ایک گندگی ہے، ہر گناہ کی ایک گندگی ہے۔ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ نظر نبوت سے جیسے ہم مادی گندگی کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی نظر نبوت سے غیر مادی چیزوں کی گندگی کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے وہ گناہ پر قادر ہوتے ہیں لیکن گناہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ گناہ کی گندگی کو نظر نبوت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات ابھی جاری ہے، انشاءاللہ میں باقی چیزیں اگلے جمعے پر عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔